السلام علیکم ویورز، یہ سرفراز یوسف ہیں پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈان نیوز کے مطابق پنجاب میں نون کی تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ جیت کی صورت میں پیپلز پارٹی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز پیش کی تھی، جسے مریم نے مسترد کر دیا۔ تو کیا حمزہ شہباز اس عہدے کے اہل نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو دیانتدارانہ رائے میری ہے غلط ہو سکتی ہے کہ حمزہ میں دو چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبانی بڑکیں مارنی اور دعوے کرنے، اور ایک ہوتا ہے عمل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قربانی دینے کا یا بہادری سے چیزوں کو فیس کرنے کا حوصلہ موجود ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ظاہر ہے ہی واز ویری ینگ، تب بھی حمزہ ہی یرغمال بنا تھا، اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹا دونوں اپنا پورے استقلال کے ساتھ، لیکن ایک بنیادی طور پہ یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ مینٹیلٹی تبدیل ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، اور یہ مڈل کلاس کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس میں ایک وقار ہے، ایک خوبصورتی ہے، چھوٹے بڑے کا احترام۔ اب نواز شریف، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ووٹ بینک ان کا ہے، which is true، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو نواز شریف شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور جو مریم ہیں وہ حمزہ کی بڑی بہن ہے۔ سو اس طرح یہ بنیادی طور پہ ویلیوز ہیں، نارملی یہ مڈل کلاس کی ویلیوز ہیں، اور ان میں بہت خوبصورتی بھی ہے، کشش بھی ہے، یہ قابل احترام ہے، قابل تحسین بات ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ڈان نیوز کی اس خبر میں کتنی سچائی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوگا، لیکن دوسری طرف پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اور محاورے میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے۔ محاورہ کسی بندے کا نہیں، اجتماعی، کسی انڈیویجول کا نہیں، ایک اجتماعی تجربہ، دانش، وزڈم زمین سے پھوٹتا ہے۔ محاوروں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اور یہ ذہانت کی بات نہیں ہوتی، محاورہ دانش کی علامت ہے۔ ذہانت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایول بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دانش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وزڈم اور انٹیلیجنس میں فرق ہے۔ دانش، اور خاص طور پہ وہ بھی اجتماعی دانش، وہ بہت عالیشان ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا ایک محاورہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کھان پین نو بھاگ پری تے تون پناؤن نو جمع۔ یہ اب اس طرح کی صورتحال ہے۔ مجھے تو اول تو خبر کے بارے میں نہیں پتا، اخباری خبر، میرا اپنا تعلق چونکہ صحافت سے ہے، میں مدتوں سے اس کام سے وابستہ ہوں، تو لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اخبار میں چھپا ہوا وہ صحیفہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اسپیکولیشنز بھی چلتی ہیں، آئی ڈونٹ نو، اور کہ مجھے تو اسی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو سکے، اور وہ چودھری جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ان حالات میں مجھے تو ویسے ہی خیر ممکن نہیں لگتا۔ لیکن جہاں تک آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز اس عہدے کے اہل نہیں، پہلی بات ہوئی ہے یا کون سے کو آئنسٹائن بیٹھے ہوتے ہیں، یا کون سے کو ایڈیسن بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مفکر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئلز بیٹھے، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نارملی ہماری پولیٹکس میں ہے کیا۔ اچھا، وہ جو ہمارے معیار ہیں، جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو حمزہ بالکل، اور بہت اس میں ایک رکھ رکھاؤ اور وزاداری بھی موجود ہے۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ
جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس خاندان میں صرف ایک آدمی تھا جس میں یہ کٹسی تھی. حالانکہ میں کتنا ہیویلی کرٹیسائز کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، لیکن زرداری صاحب سندھ سے بیٹھ کے، یا پتہ نہیں دبئی تھے اس وقت، مجھے تو یاد نہیں، تو انہوں نے ایک سے زیادہ بار تعزیت. ہمارا ایک کلچر ہے، ایک روایت ہے کہ بندہ غم میں تھوڑا بہت کوئی ہوتا ہے، خوشی میں ہو نہ ہو، تو اس پورے خاندان میں ہی واز دا اونلی ون. میں جب بھی حمزہ کا سنتا ہوں، سوچتا ہوں، تو مجھے وہ ایک جسچر ہے، اس سے کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک گریس بھی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں وہ رکھ رکھاؤ، وہ ایک روایتی، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. میں نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو جانتا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایروگنٹ ہے، بدتمیز ہے، مغرور ہے. مجھے نہیں پتا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، لیکن جو ذاتی طور پہ اس بندے کو جانتے ہیں، جو کہ میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بہت کیئرنگ اور یہ اور وہ. تو آئی ڈونٹ نو، خبر بھی مشکوک ہے، لیکن بہرحال میں بڑا موٹا جو اس صورتحال پہ کے بارے میں جانتا تھا وہ میں نے مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آئی ڈونٹ نو. یہ ہیں جی اکرم سعید صاحب شیخو پورہ سے، وہ کہتے ہیں جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو فیصلہ بھی کرتے ہیں، پارٹی کے اندر ہی ان کی مخالفت کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا اکرم سعید صاحب پلیز، یہ دیوتا اور اوتار نہیں ہوتے، یہ کوئی اولیاء نہیں ہوتے پارٹی کے. بہت خوبصورت بات ہے. 1 2 3 حرکتیں پہلے بھی ہوئی ہیں جن پہ میں نے پی ٹی آئی کے ورکر کو اپریشیٹ کیا ہے. دیکھو پیر پیغمبر نہیں ہوتا، لیڈر اور ورکر کے درمیان تھن لائن ہے، وہ اسی کی وجہ سے تو لیڈر ہوتا ہے. اگر کوئی بات چلیں، آپ میرے لیڈر ہو، میں آپ سے کسی بات پہ اختلاف کر رہا ہوں، تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دو، میں قائل ہو جاؤں گا، میں پاگل تھوڑی ہوں. اگر بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. جب آپ اختلاف کرتے ہو تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل جائز ہو، آپ میرٹ پہ اختلاف کر رہے ہو. اچھا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، یا اس کی ریپرکشنز کا آپ کو اندازہ نہ ہو. تو لیڈر کا کام ہے ان کو ایکسپلین کر دے کہ بھائی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. ہی از اکاؤنٹیبل. ہم اسلامی تاریخ کے حوالے بڑے دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کچھ شرم نہیں آتی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. امیر المومنین اگر مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں رستے سے بھٹک جاؤں تو کیا کرو گے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے تلوار، انہوں نے کہا تلوار، تو انہوں نے کہا اللہ پاک تیرا شکر ہے میرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں. تو اگر چاپلوسی کرنے والے، خوشامد کرنے والے، ڈھیٹ بے ضمیر لوگ موجود ہوں جو لبیک ہر بات پہ میاں صاحب ٹھیک ہیں، زرداری صاحب ٹھیک ہیں، تو خان صاحب ٹھیک ہیں، انہی حرکتوں کی وجہ سے. یہ ایک جرنلسٹ تھے، وہ بوائے قوم کے خلاف لکھا کرتے تھے. ہی آلویز ریسپیکٹڈ ہم، کہ ہی ہیز این آرگیومنٹ. ان سے مل کے پھر ان کو ایکسپلین کر دینا یہ وہ. تو اس میں کیا برائی ہے؟ گھروں میں نہیں ہوتا. کسی بچے کی شادی ہے، فیملی میں سپلٹ ہو جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ اپنا آرگیومنٹ، اس کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے، اور دیٹس اٹ. اچھا، باپ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ خاندان بہت اچھا ہے، بھائی چونکہ اس کا ایج گروپ ہے، بہتر جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ابو یا ڈیڈی آپ نہیں جانتے، میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، فلاں فلاں وٹ ایور. تو اس کے بعد یہ کوئی بری بات نہیں. اور اگر پی ٹی آئی صرف یہی ایک بات انٹروڈیوس کرا دے کہ لیڈر کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اس سے کھل کے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور عمران میں اب یہ بات ہے نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس میں یہ بہت زیادہ ایبلٹی تھی بدترین قسم کی کریٹیسزم برداشت کرنے کی اور سننے کی اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی. کوئی حرف آخر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے.